اگر آپ قرآن نیوٹرل ہو کے پڑھیں نا, قرآن بعض دفعہ پڑھا جاتا ہے, میں قرآن کی ہر آیت سے 4 شادیاں نکال سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا, ایک یہ طریقہ بھی ہے, کیا خیال ہے؟ یعنی یہ بھی سوچ ہے نا. تو یہ قرآن کی تفسیر تھوڑی ہوگی, یہ تو میری ایک, بھائی ٹھیک ہے تذکرہ, لیکن یہ تو نہیں کہ ہر آیت سے آپ نکال لیں. ایک چٹکلا سنا دیتا ہوں. ایک صاحب نے مجھے کہا آپ کہتے ہیں میں قرآن کی ہر آیت سے نکال سکتا ہوں, قل ہو اللہ سے نکالیں آپ جی 4 شادیاں, اجازت ہے؟ ناراض نہ ہو. میں نے کہا بھائی قل ہو اللہ احد میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے, صرف اللہ ہی ایک ہونا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے ایک صرف اللہ ہی ہونا چاہیے. یہاں اگر میرڈ خواتین ہیں تو بہت معذرت ان سے. تو خیر, ہمارے ہاں جو جس فرقے کا ہوتا ہے نا, وہ ہر آیت سے وہی چیز نکال رہا ہوتا ہے. جو آپ کا کانسیپٹ ہے آپ ہر چیز سے, ہر آیت سے وہی نکال رہے ہوتے ہیں. نیوٹرل ہو کے اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن کا جو بیسک ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کیوں بنایا گیا, آپ کو دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے. یہ کائنات خود سے نہیں بنی ہے, اس کو کسی نے بنایا ہے. بنانے والے کا انٹروڈکشن بھی ہے. جو آج ایتھیس لوگ اور ملحد لوگ جو اعتراضات کر رہے ہیں, قرآن میں ان کی ہر بات کا جواب ہے, ایک بات کا جواب ہے. یہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. فرمایا یہ کیسے ممکن ہے. ایک ایتھیسٹ نے مجھ سے کہا کہ ہم گاڑی کے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے, بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے. ہر چیز کی ایک لاجک ہے. تو خدا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھیں اور گاڑی رکے, اور بریک پہ پاؤں رکھیں اور گاڑی چلے, پھر میں مانوں گا خدا کو. میں نے کہا واہ بھائی عجیب بات ہے, آپ کہہ رہے ہو ہر چیز کی ایک لاجک ہوتی ہے. جب تک ایکسلریٹر پہ پاؤں نہیں رکھو گے گاڑی نہیں چلے گی. گاڑی کا چلنا ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں منتقل ہونا ہے. تھوڑی گاڑی اردو ہے معذرت کے ساتھ. بھائی ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں ہے نا, اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی فورس چاہیے جو اس کو ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج کرے. گاڑی کا بننا زیادہ عجیب عمل ہے یا اس کا چلنا؟ بننا زیادہ عمل ہے. چلنے میں تو ہے تو وہی گاڑی, چینج نہیں ہو رہی, ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو رہی ہے. وہ گاڑی کا بننا کتنا عجیب ہے. تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ گاڑی خود سے چل نہیں سکتی, وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ بن سکتی ہے خود سے؟ یقیناً کوئی بنانے والا ہے یا نہیں؟ اور مجھے ایک بات بتاؤ, جو آدمی کہہ رہا ہے گاڑی خود سے نہیں بن سکتی, گاڑی کو بنانے والا دماغ خود سے کیسے بن گیا ہے بھائی؟ یہ خود سے کیسے بن گیا؟ یہاں ایتھیس لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ کائنات خود سے نہیں بنی, کسی نے بنایا, مگر وہ اللہ نہیں ہے. ہم یہ کیسے مان لیں کہ وہ مسلمانوں کا جو اللہ ہے جس نے کعبہ بنایا, اور وہ حج کرو اور داڑھی رکھو اور نماز پڑھو اور اماں ابا کا کہنا مانو اور گرل فرینڈ نہ بناؤ کسی کو, بیوی بنا کے لے کر آؤ اور وغیرہ وغیرہ, اور جناب گٹکے مت کھاؤ, سٹے مت لگاؤ, یہ جو نشے کی تو ساری چیزیں حرام ہیں نا اسلام میں, پتہ نہیں کیا کیا کھایا جا رہا ہے. میں تو ہمارے زمانے میں چرسی ہوتی تھی, اب اسی کی مثالیں دیتا ہوں میں, اور اتنی چیزیں آ گئی ہیں. تو شیشہ مت پیو, یہ تو سب مذہب کی باتیں ہیں نا. عرب علماء تو اس میں اور سختی کرتے ہیں, سگریٹ کو بھی حرام کہتے ہیں. ہمارے یہاں تھوڑی نرمی ہے, یہاں علماء کو پتہ ہے حرام کہہ دیا نا سگریٹ کو, تو وہ پھر لوگ مذہب سے ہی نہ کہیں باقی ہو جائیں, تو تھوڑا مکروہ کہہ کے تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے علماء نے یہاں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ تو مذہب کہہ رہے ہیں نا یہ ساری چیزیں. میں مثال کیا دے رہا تھا یار, ہاں وہی کہنے لگے کہ گاڑی جو ہے وہ گٹکے کی طرف دماغ چلا گیا. اصل میں گاڑی جو ہے, جو گاڑی خود سے نہیں, ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کوئی طاقت ہے, کوئی خدا ہے, لیکن اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ مسلمانوں کا اللہ ہے؟ بھائی ہے کوئی, وہ اللہ نہیں ہے, وہ ہے کوئی فورس ہے, کوئی پاور ہے جو گاڈ ہے جس نے بنایا, اور اس کو کوئی جنت جہنم سے کوئی پرواہ کوئی نہیں ہے. وہ اس کو کیا کہ میری عبادت کرو گے تو جنت میں ڈالوں گا ورنہ جہنم میں پھینک دوں گا, اس کو ان چیزوں میں کیا دلچسپی ہے, وہ ان چیزوں سے مستغنی ہے. تو وہ مسلمانوں کا اللہ نہیں ہے. یہ بہت زیادہ ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ خدا وہ ہے جس نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, جس نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا, جو ہزاروں پیغمبر بھیج رہا ہے, تورات میں بھی اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے, انجیل میں بھی, قرآن میں بھی, اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم گھرانے میں پیدا کیا, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, مگر ایسا لا دنیا میں دے کے بھیجا ہے جو آج تک یونیورسٹیوں میں پڑھا جا رہا ہے, پڑھایا جا رہا ہے, ملکوں میں نافذ ہے, اور بہت بڑا اس زبان کو محفوظ کر لیا اس نے, عربی زبان. 1400 سال پرانی کوئی زبان آج اس طرح سے محفوظ نہیں ہے, اور عربی 20 ملکوں کی زبان ہے.
آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کوئی بدو بھی آئے اور بات چیت کرے، 20 ملکوں کے لوگ اس کے کلام کو اسی طرح سمجھیں گے جیسے اس وقت سمجھا کرتے تھے. اس طرح اس نے کتاب کو نازل کیا اور لاکھوں لوگوں کے سینوں میں، کروڑوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا. رمضان میں حرم میں 5 لاکھ لوگ اس کی تلاوت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. ایک خدا وہ ہے جو اپنا اس طرح سے انٹروڈکشن کرواتا ہے، وہ اپنا نام بھی بتاتا ہے کہ میرا نام اللہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو. وہ اپنی صفات بتاتا ہے، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور احکام بھی بتا رہا ہے کہ زنا مت کرو، شراب مت پیو، یتیم کا مال مت کھاؤ، 5 ٹائم نماز پڑھو، اور عورت کی وراثت مت کھاؤ، اور بہت سارے احکام جو قرآن دے رہا ہے ہمیں. شراب کے قریب مت جاؤ، جوا مت کھیلو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. انٹروڈکشن بھی کروا رہا ہے، اپنا تعارف، اپنے وجود کے دلائل بھی دے رہا ہے، اور آخرت میں زندہ ہونے کے دلائل بھی دے رہا ہے کہ جو پانی کے قطرے سے تمہیں پیدا کر کے انسان بنا سکتا ہے، وہ مٹی ہونے کے بعد دوبارہ اس عمل کو ریورس بھی کر سکتا ہے. منہا خلقناکم، اس مٹی سے میں نے پیدا کیا، ومنہا وفیہا نعیدکم، دوبارہ مٹی بنا دیتا ہوں. تو جو مٹی سے پیدا کر کے دوبارہ ریورس کر کے مٹی بنا سکتا ہے، وہ دوبارہ ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا سکتا ہے تمہیں. اتنے مضبوط دلائل جو خدا دے رہا ہے. تو میرے بھائی، ہم اس خدا پہ ایمان لے آئیں یا گونگے بہرے اندھے خدا پہ ایمان لے آئیں جو کروڑوں سال سے خاموش بیٹھا ہوا ہے؟ اصل خدا خاموش بیٹھا ہوا ہے، اور جھوٹا خدا معاذ اللہ وہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، لوگوں کو اپنی عبادت کروا رہا ہے، اور اصل کو بولنے کی توفیق ہی نہیں مل رہی. تو گونگے بہرے اندھے کاڑے خدا پر ایمان بہتر ہے یا اس خدا پر ایمان بہتر ہے جو ہزاروں سال سے اپنا تعارف کروا رہا ہے، پیغمبروں کو بھیج رہا ہے؟ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس ان سوالوں کے کوئی جواب نہیں ہے. تو ہم اس خدا کو مانتے ہیں. تو اس خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں اس نے اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا. تو آپ جو علم بھی حاصل کریں اس میں آپ جب تک اللہ کی رضا کی نیت نہ کریں اس وقت تک وہ علم آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. بس آخری مثال، اور واقعی آخری، سچی مچی کی آخری مثال، ٹھیک ہے، وہ دے کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے، اسلام آپ کو ایجوکیشن سے روکتا نہیں ہے بلکہ اور زیادہ ترغیب دیتا ہے آپ کو. لیکن اسلام کا فلسفہ سمجھانے کے لیے میں 2 حدیثیں بیان کروں گا. ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے درخت لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہاری عمر ہو سکتا ہے ساتھ نہ دے، جب اس درخت کے پھل دینے کا وقت آئے تو تمہاری زندگی تمام ہو چکی ہو. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو.